أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے۔ لفظ صفر 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان میں چونکہ بہت وسیع ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اصل لغت نے صفر کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونا بھی ہے۔ آئیے اسی مناسب سے ماہ صفر کو صفر کہنے کی چند وجوہات ملاحظہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ ماہ صفر شروع ہوتے ہی جنگ و جدول اور سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا۔ نمبر 2، سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب قبائل کے خلاف چڑھائی کرتے اور انہیں بے سر و سامان کر دیتے تھے۔ نمبر 3، اس مہینے میں اہل عرب سفریہ نامی شہر میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اہل عرب ماہ صفر المظفر کو ناجر اور صفر ثانی کو کہا کرتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں محرم کا کوئی معروف نام نہیں تھا، بلکہ اسے وہ سفر دونوں کو سفرین کہا جاتا تھا۔ اہل عرب ربیع اول، ربیع الثانی اور جمادی الاول اور جمادی الاخر کی طرح ان دونوں مہینوں کو بھی سفر الاول اور سفر الثانی کہتے تھے۔ ماہ سفر چونکہ بابرکت مہینہ ہے، اسی وجہ سے اسے سفر المظفر کامیابی والا اور سفر الخیر بھلائی والا بھی کہا جاتا ہے۔ سفر المظفر جیسے بابرکت مہینے سے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اسے منحوس خیال کرتے تھے، جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دور جاہلیت میں ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کی وہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، یعنی سفر کچھ نہیں۔ محقق اعلیٰ الاطلاق حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ صفر المظفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کا شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچوں کی رخصتی نہ کریں کہ اس سے گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہے۔ اپنے گھر کے
ایک ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو تو توڑ دیتے ہیں۔ سفر میں بھی دیگر مہینوں کی طرح گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیک اعمال کرنا چاہیے، نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل اور ذکر درود کی کثرت کرنا چاہیے۔ ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ سفر المظفر کے پورے مہینے سے متعلق نحوست کا تصور تو عام ہی ہے، بالخصوص اس کی ابتدائی 13 تاریخوں اور اس مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں۔ مثلا ابتدائی تاریخوں میں ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے، مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، ان کاموں کو کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یاد رہے مصیبتیں و آزمائشیں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں، اور ان کے لیے کوئی دن یا مہینہ مخصوص نہیں، بلکہ جس کے حق میں جو آزمائش لکھی جا چکی ہے اسے پہنچ کر رہتی ہے، اب چاہے سفر کا مہینہ ہو یا سال کے دیگر مہینے۔ نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن خوانی، نیاز فاتحہ کرنا ایک مستحب کام ہے، اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت دلوائی جا سکتی ہے، لیکن محض و وہم کی بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دلائی گئی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، یہ نظریہ محض بے بنیاد ہے۔ ابتدائی 13 تاریخوں کے علاوہ ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں، جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ ماہ سفر کا آخری چہارشنبہ یعنی بدھ کا دن ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ وہ باتیں خلاف واقع یعنی جھوٹی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چہارشنبہ یعنی بدھ کا دن منانا محض بے اصل۔ حکیم امت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ سفر کے آخری چہارشنبہ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر یعنی نحوست والا مہینہ چل دیا، یہ بھی باطل ہے۔ پیارے بھائیوں، سفر المظفر کو منحوس سمجھنے کا وہم دل سے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں کبھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ روح البیان میں ہے، سفر وغیرہ کسی مہینے یا منحوس وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے۔